السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت چل رہی ہے، آج ہم سورہ بقرہ کی 145 آیت نمبر کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو مجھ جیسے تھوڑا پڑھنا جانتے ہیں، بدقسمتی سے ہم وہ بھی نہیں پڑھتے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا، ہمیں ایک آیت دو آیت معنی اور مفہوم کے ساتھ بار بار روز پڑھنا ہے۔ اس سے ہمارا یہ فائدہ ہوگا، ہمارا پڑھنا بھی درست ہوگا اور رب ہم سے کیا فرما رہا ہے، کیا چاہتا ہے، وہ بھی ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اپنے گھر والوں کی اور عزیز و اقارب جاننے والوں کی سب کی اصلاح کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے آؤ تو بھی وہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہ کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرو، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کے تابع نہیں ہیں۔ اے سننے والے، اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد تو ان کی خواہشوں پر چلا تو اس وقت تو ضرور زیادتی کرنے والا ہوگا۔ تفسیر: وَلَئِنْ آتَيْتَ، اور اگر تم لے آؤ۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جن اہل کتاب کے دلوں میں عناد اور سرکشی ہے، آپ ان کے پاس قبلہ کی تبدیلی کے معاملے میں اپنی سچائی پر دلالت کرنے والی ہر نشانی لے آئیں تو بھی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا آپ کی پیروی نہ کرنا کسی شبہ کی وجہ سے نہیں، جسے دلیل بیان کر کے زائل کیا جا سکے، بلکہ وہ آپ سے عناد رکھنے اور حسد کرنے کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ آپ اپنی کتابوں میں موجود آپ کی یہ نشان جانتے ہیں کہ قبلہ کی تبدیلی کے معاملے میں آپ حق پر ہیں۔ حسد انسان کو حق سے اندھا کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد بڑی خبیث شے ہے کہ وہ اس کے ہوتے ہوئے آدمی حق سے اندھا ہو جاتا ہے، اور جس کے سینہ میں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کینہ ہے، وہ اس کے ہوتے ہوئے تو کبھی مر کر بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ ایسے شخص کو قرآن و حدیث، معجزات اور عقلی اور نقلی دلائل کچھ بھی مفید نہیں ہو سکتے، کیونکہ دل کا دروازہ کھلتا ہی تب ہے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دل صاف ہو
اور جس کا دل ہی اس چیز سے صاف نہ ہو تو اسے ہدایت کس طرح مل سکتی ہے؟ وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرو۔ اس آیات میں یہودیوں کے قبلہ کی پیروی سے منع کیا گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اب قبلہ منسوخ نہ ہوگا، لہذا اہل کتاب کو اب یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی کے قبلے کی طرف رخ کریں گے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کے تابع نہیں ہیں۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اہل کتاب آپ کی مخالفت کرنے میں تو متفق ہیں، لیکن قبلہ کے معاملے میں یہ خود بھی ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور جس طرح ان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ آپ سے متفق ہو جائیں، اسی طرح ان کے آپس میں متفق ہونے کی بھی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ یاد رہے کہ یہود و نصارہ دونوں بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں، مگر یہودی صغرا اور عیسائی اس کے مشرقی مکان کو قبلہ مانتے ہیں۔ صغرا اور عیسائی اس کے مشرقی مکان کو قبلہ مانتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا۔ یہ امت کو خطاب ہے کہ خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے کے بعد اگر کسی نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تو وہ ظالم ہے۔ عالم کا گناہ زیادہ خطرناک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم کا گناہ جاہل کے گناہ سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہاں بطور خاص علم کے بعد نافرمانی پر وعید بیان کی گئی ہے۔ حضرت زیاد بن حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا جانتے ہو کہ اسلام کو کیا چیز ڈھاتی، یعنی اسلام کی عزت لوگوں کے دل سے دور کرتی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسلام کو عالم کی لغزش، منافق کا قرآن میں جھگڑنا اور گمراہ کن سرداروں کی حکمت تباہ کرے گی۔ اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب علماء آرام طلبی کی بنا پر کوتاہیاں شروع کر دیں، مسائل کی تحقیق میں کوشش نہ کریں اور غلط مسئلے بیان کریں، بے دین علماء کی شکل میں نمودار ہو جائیں، بدعتوں کو سنتیں قرار دیں، قرآن کریم کو اپنی رائے کے مطابق بنائیں اور گمراہ لوگوں کے حاکم بنیں اور لوگوں کو اپنی اطاعت پر مجبور کریں، تب اسلام کی
حیبت دلوں سے نکل جائے گی، جیسا کہ آج ہو رہا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ عالم کی لغزش سے مراد ان کا فسق و فجور میں مبتلا ہو جانا ہے۔ عالم کا جاہلوں کی خوشامد کرنا تباہی کا باعث ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم کا جاہلوں کی خوشامد کرنا اور ان کا تابع بن جانا تباہی کا باعث ہے۔ علماء کو امراء سے دور ہی رہنا چاہیے تاکہ ان کی خوشامد نہ کرنی پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ دین سیکھیں گے اور قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہم امیروں کے پاس جائیں گے اور ان کی دنیا لے آئیں گے، البتہ اپنا دین بچا لیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکے گا۔ جیسے ببول کے درخت سے کانٹے ہی چنے جاتے ہیں، ایسے ہی امیروں کے قرب سے نقصان ہی ہوگا۔ ابن ماجہ۔ صدق اللہ العظیم۔ مالک و مولا سے دعا ہے، مالک و مولا ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صاون قصدن لفظاً مانند پڑھنے میں جو بھی غلطی لغزشیں ہوئی ہوں اسے معاف فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب ذوالجلال میری دادی جان سید انوری بی بی، دادا جان سید ریاض الدین، نانا جان سید انور علی، نانی جان مومنہ بی بی کی بخشش و مغفرت فرما۔ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بخشش و مغفرت فرما۔ سب کے قبروں کو حد نظر کشادہ فرما دے۔ یا رب ذوالجلال جو تیرے کلام کا صحیح معنوں میں حق ہے اسے پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اسے ہمیں بار بار پڑھنے اور سمجھنے کی، یا رب ذوالجلال بار بار پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام سنتوں پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر، آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری ہر بے کس و مجبور کی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔